A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जी हम बेटे पहले वाले लेसन्स में हम वजाहत कर रहे थे हामिदी कश्मीरी की गज़लें। गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2 की तशरीह हमने पहले वाले लेसन में वजाहत दी है, तशरीह किए हैं हमने दोनों गज़लें हामिदी कश्मीरी की। अब हम आज का लेसन शुरू कर लेते हैं इन्हीं की गज़लों के सवालात से। आज का लेसन हम शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है गज़ल का, दर्ज झेल अशआर की बहावाला शायर तशरीह कीजिए। अशआर दिए हुए हैं, नीचे 2 शेर दिए हुए हैं। पहला वाला शेर है पहली वाली गज़ल का और दूसरा वाला शेर है दूसरी वाली गज़ल का हामिदी कश्मीरी की। तो इन्हीं 2 अशआर की हमने तशरीह देनी है, लेकिन बहावाला शायर यानी शायर का हवाला देते हुए, शायर का नाम देते हुए। तशरीह तो हमने दोनों गज़लों की पहले ही वजाहत की है, तो अब शायद ये दोनों शेर भी इन्हीं गज़लों में वजाहत हुए हैं। अब बहावाला शायर यानी मतलब है कि जब हम शेर की तशरीह शुरू कर लेते हैं, हम कहते हैं कि शायर गज़ल के इस पहले वाले शेर में या शायर गज़ल के इस शेर में, शायर के साथ हमें देना है शायर का नाम। शायर हामिदी कश्मीरी, शायर हामिदी कश्मीरी गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं ये तो फिर दे सकते हैं हम शेर की तशरीह, जो वाला भी शेर होगा गज़ल का तशरीह करना, लेकिन शायर का नाम साथ देना है। यही हुआ बहावाला शायर। यानी ये समझ लेना कि ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस शायर का शार है। यहाँ तो क्वेश्चन है गज़ल का, तो यहाँ हमें मालूम ही है कि ये शेर है इसी शायर का यानी हामिदी कश्मीरी का। लेकिन कल जब हम एग्ज़ाम में होंगे तो वहाँ 3, 4 अशआर या 5, 6 अशआर भी हो सकते हैं तशरीह के लिए। तो वहाँ एक शेर होता है एक गज़ल का, दूसरा शेर होता है दूसरी गज़ल का, तीसरा होता है किसी भी गज़ल का शेर होता है। तो हमें वहाँ भी होता है ऐसा ही कि बहावाला शायर, यानी हमें पहचानना है वहाँ शेर कि कौन सा शेर किसकी गज़ल का है, किस शायर की गज़ल का है। तो इसीलिए वहाँ पे हमें देना है, अगर एक वाला शेर जैसे हामिदी कश्मीरी का होगा मिसाल के तौर पर, तो दूसरा होगा मीर तकी मीर का, तीसरा होगा गालिब का, चौथा होगा और किसी शायर का। तो हमें हर किसी शेर के साथ अपने अपने शायर का नाम देना है। शायर हामिदी कश्मीरी या शायर मीर तकी मीर, जो शायर मीर तकी मीर का होगा तो वहाँ देना है शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं गज़ल के इस शेर में, या शायर मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं इस शेर में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शायर हामिदी कश्मीरी गज़ल के इस शेर में फरमाते हैं। तो बाकी तशरीह देने की, वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने दोनों अशआर तशरीह किए हैं गज़ल्स में, तो आप खुद ही यही तशरीह यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब दूसरा वाला सवाल है, हामिदी कश्मीरी के हालात ज़िंदगी कलम बंद कीजिए। यह है सवाल हामिदी कश्मीरी का नोट, इनके हालात ज़िंदगी जो गज़ल के पहले ही दिया हुआ है इसी किताब में, निसाबी किताब में। चाहे आप खुद भी इसी नोट से लिख सकते हैं ये क्वेश्चन, या मैं खुद भी बना के आपको डाल दूँगी ग्रुप में। यह एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ये इस वक्त वजाहत नहीं होने वाला है, तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, या मैं PDF में भी आपको डाल देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब तीसरा वाला क्वेश्चन है, हामिदी कश्मीरी की चंद तसानीफ का तज़किरा कीजिए। जो कुछ उन्होंने लिखा है किताब में, जो उन्होंने तसनीफ़ की हैं, इनका तज़किरा करना है, यानी उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है। तो इसका आंसर हम यूँ दे सकते हैं, हामिदी कश्मीरी की तसानीफ़ हैं उर्से तमन्ना, लाहुर्फ या नायाफ्त, इनके मजमूए कलाम हैं। इसके अलावा उनके अफसानवी मजमूए हैं, वादी के फूल, बर्फ़ में आग और सैराब काबिल ज़िक्र हैं। यह अफसानवी मजमूए भी इनके 3। इनके अलावा एक और नावलेट भी उन्होंने लिखा है जो मंजर आम पर आया है।
اس کا نام ہے پرچھائیوں کا شہر۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تصانیف انہوں نے لکھے ہیں، لیکن یہ تو زیادہ قابل ذکر تصانیف ہیں ان کی۔ اب ہے ایک اور کوشچن، حامدی کشمیری کن کن عہدوں پر فائز رہے اپنی زندگی میں، حیات زندگی میں وہ کن کن عہدوں پر فائز رہے؟ جہاں بیٹے یہ والا کوشچن بھی اس کے نوٹ سے ہی ہم نکال سکتے ہیں۔ پہلے وہ حامدی کشمیری پہلے ایس پی کالج میں شعبہ انگریزی کے لیکچرر رہے۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے لیکچرر رہے، پھر کلچرل اکیڈمی کے اسسٹنٹ سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں ہی ریڈر اور بعد میں سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے۔ ملازمت کے آخری 3 سال میں آپ کشمیر یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جہاں بیٹے یہ تھے ان کے عہدے ان کی زندگی کے دوران جن پر وہ فائز رہے۔ اس کے بعد ہے ایک اور کوشچن، حامدی کشمیری کی غزل گوئی پر تبصرہ کیجیے۔ یہ ہے ان کے سمجھو ادبی خدمات یا غزل گوئی ان کی، یہ بھی ہے اسی جو نوٹ ہے ان کا، یہ حالت زندگی اسی کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ یہ بھی کوشچن، یہ بھی ہے ایک سمجھو وہ لینگتھی کوشچن، یہ بھی یہاں پہ وضاحت دینا ممکن نہیں ہے، تو یہ بھی اسی حالت زندگی اسی کے ساتھ آپ کو آ جائے گا، یا آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں یہ بک سے ہی۔ اب چھٹا والا کوشچن، درج ذیل الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوئے ہیں ان کو نقل کیجیے۔ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو یہ الفاظ جن جن مصروں میں غزل کے استعمال ہوئے ہیں، غزل کے جن جن مصروں میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے پہلی غزل یا دوسری غزل میں، تو یہ مصرے ہمیں یہاں نقل کرنے ہیں، یعنی لکھ دینے ہیں یہ والے مصرے جن مصروں میں یہ والے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا والا لفظ ہے نجات، یہ ہے پہلی والی غزل کے پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں، یہ سارے غرض میں راہ نجات ہو تو چلے۔ اس کے بعد ہے لفظ دشت، جو دوسرے شعر میں بھی استعمال، اس کے بعد ہے دشت جو دوسرے والے شعر میں بھی، پہلی والی غزل کے دوسرے والے شعر میں بھی استعمال ہوا ہے پہلے ہی مصرے میں، اور تیسرے والے شعر کے پہلے ہی مصرے میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ سروں پہ چلتے ہیں دشت، آفتاب زیر قدم، یا پہلے والے شعر میں دوسرے والے شعر، لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا۔ اب ہے اس کے بعد ایک اور لفظ تعاقب، یہ ہے تعاقب ہے اس کے بعد والے شعر میں، یعنی چوتھے والے شعر میں، کل نکل پڑی ہیں تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، تو یہ مصرع ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ۔ اب آخری والے شعر میں بھی آیا ہے ایک لفظ غبار، ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار، غبار غبار وجود۔ اس کے بعد ہے لفظ سلسلہ، جو دوسری غزل کے پہلے شعر کے پہلے ہی مصرے میں ہے، یقین کا سلسلہ یقین کا سلسلہ او ہم تک ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ خنجر اور شعلہ، یہ ہے تیسرے شعر کے پہلے والے مصرے میں، بڑھ آئے گی گلوں تک نوکے خنجر۔ اب ہے آخری والا لفظ شعلہ، یہ ہے دوسری غزل کے آخری والے شعر کے آخری مصرے میں، نزول شعلہ الہام تک ہے۔ تو یہ ہوئے لفظ کے مصرے، الفاظ کے مصرے جو استعمال ہوئے ہیں غزل کے مصروں میں یہ الفاظ۔ اب ہے 7واں والا کوشچن، لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشت کرب و بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلے۔ یہ ہے پہلی والی غزل کا ایک شعر، دوسرا والا شعر ہے یہ پہلی غزل کا، تو اس شعر میں لفظ استعمال ہوئے ہیں کرب و بلا اور فرات۔ کوشچن ہے ہمارا یہاں، یہ کرب و بلا اور فرات یہ 2 الفاظ ہیں جن کے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک گہرا رشتہ ہے، تو اپنے استاد سے معلوم کیجئے کہ وہ کون سا واقعہ ہے، وہ کون سا رشتہ ہے جس کے ساتھ یہ 2 الفاظ جڑے ہوئے ہیں، کرب و بلا اور فرات۔
کرب و بلا یعنی کربلا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کربلا ایک میدان کا نام ہے۔ کرب و بلا کے معنی ہیں ظلم، ستم، سمجھو یہ سختیاں جو یزید ایک کافر نے، جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، جس نے ظلم ڈھائے ہیں، سختیاں کی ہیں، اذیتیں دی ہیں مسلمانوں کو، اس کربلا کے میدان میں، شاید اسی کے نام پر پڑا ہے اس میدان کا نام کربلا، کیونکہ اس میں ہوا ہے کرب و بلا کے واقعات، یعنی ظلم و سختیوں کے واقعات واقع ہوئے ہیں اس میدان میں، تو جس وجہ سے اس میدان کا نام پڑا ہے کربلا۔ یہ کربلا ہے ملک شام میں ایک میدان جہاں پہ لڑائی ہوئی ہے حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان، حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان۔ یزید کافر تھا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے یہ امام حسین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ تو انہوں نے یزید کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، یزید کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کا جام نوش فرمایا اسی کربلا کے میدان میں۔ تو یہی واقعہ ہے اس کے ساتھ منسلک، اس کربلا کے میدان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد فرات ہے ایک دریا جس کے کنارے واقع ہے یہ کربلا کا میدان۔ جب یزیدوں نے ظلم و ستم ڈھائے تو ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے امام زادے پیاس سے تڑپتے تھے، لیکن یزیدوں نے ان مسلمانوں کو اس دریا سے پیاس بجھانے کے لیے پانی تک لانے نہیں دیا۔ تو یہ فرات، اس طرح یہ فرات ان مسلمانوں کے پیاس بجھانے کے کام بھی نہیں آیا۔ اس وقت یہ دریا یہ فرات یہ بیکار ثابت ہوگا امام زادوں کے لیے۔ تو یہی واقعہ ہے اس فرات کے ساتھ اور کرب و بلا کے ساتھ ہماری اسلامی تاریخ کا واقعہ۔ جی ہاں بیٹے، اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام، اللہ حافظ۔